بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو آل اسٹوڈنٹس۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو مرحلہ وار پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلی کلاس کے اندر ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مکی دور کے جس مرحلے پر گفتگو کی تھی وہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت حبشہ کے بعد اور آپ کے جو صحابہ کرام تھے اس پر بھی جو ہے وہ ظلم و ستم جاری تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کا ارادہ بھی کیا گیا، اور جس کی حرکت ابو جہل نے کی، اور اس کے علاوہ دیگر لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیتیں دی گئیں۔ خانہ کعبہ کے اندر آپ کے گلے میں چادر ڈال کر آپ کو اذیت دی گئی، اور اس طرح کی اور کچھ واقعات بھی ہیں جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اور سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ہی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی اسلام قبول کرتے ہیں۔ ابو جہل نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی اور اس کا بدلہ لیا امیر حمزہ نے واپس آ کر شکار سے، اور پھر جب اپنے بھتیجے کو بتایا تو آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ اسلام قبول کر لیں تو زیادہ خوشی ہوگی۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس کے بعد جو ہے حضرت امیر حمزہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی قریش مکہ نے جو ہے وہ جب دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ اسلام کے ساتھ آپ کے چچا امیر حمزہ بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہیں وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے آئے اور اپنے نمائندے بھیجے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ سودے بازی جو ہے وہ کر سکیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کوئی بھی بات جو ہے وہ نہیں مانی، اور جو بھی انہوں نے پیشکشیں کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو رد کر دیا۔ تو یہاں تک ہم نے جو ہے وہ بات کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیں کہ ایک طرف پورے کا پورا قریش مکہ تھے، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے اوپر ظلم و ستم ڈال رہے تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حمایت میں صحابہ کرام بھی تھے، اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہو گئے، آپ کے چچا امیر حمزہ بھی شامل ہو گئے، اور آپ کے چچا ابو طالب تو پہلے سے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب کو یہ خطرہ محسوس تھا کہ قریش مکہ چونکہ پہلے سے ہی جو ہے وہ ایک آپ کو شہید کرنے کا ارادہ کر چکے تھے، تو آپ کو خوف تھا کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس ڈر کو لے کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جو ہے وہ جو قریش کے لوگ تھے ان کو جو ہے وہ جمع کیا۔ ان میں جو دو بڑے قبیلے تھے، بنو ہاشم اور بنو مطلب، ان کو جمع کیا اور ان سے یہ بات کی کہ دیکھیں، اور یہاں پر جو ہے وہ ابو طالب نے ان سے جو بات کی، اور اس کا جو مین تھیم تھا، تو آپ نے کیونکہ قبائلی نظام تھا، اور قبائلی نظام کے اندر لوگ جو تھے وہ اپنے قبیلے کا ساتھ دینے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے، کیونکہ ابو طالب نے جو ہے ابو طالب کو اس سے پہلے وہ دھمکیاں بھی دے چکے تھے، اور ابو طالب سے جو ہے وہ سودا بازی بھی کر چکے تھے کہ ایک لڑکے کے بدلے جو ہے آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے حوالے کر دیں۔ تو ابو طالب نے جو ہے اس سے بھی انکار کر دیا اور حمایت کے اندر کھڑے رہے، اور قریش کے مقابلے کے اندر آپ نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ اور جب یہ سارا ہوا
معاملہ، تو بہرحال ابو طالب کو یہ تھا کہ وہ آپ کے بھتیجے کو قتل کرنے کا اب ارادہ کر چکے ہیں، تو وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ ان حالات کے پیش نظر آپ نے جو ہے وہ جو قبیلہ بنو ہاشم تھا اور بنو مخزوم تھا، بنو عبد المطلب تھے، ان کو جو ہے وہ جمع کیا، اور ان کو جمع کرنے کے بعد ان سے یہ کہا، کیونکہ یہ دونوں جو ہے جد اعلیٰ عبد مناف کے صاحبزادے تھے، دو، ایک ہاشم اور مطلب، اور اسی سے ہی یہ دونوں خاندان جو ہے وہ وجود میں آئے تھے، جس کو بنو ہاشم یا بنو مطلب کہا جاتا تھا۔ تو اب ان دونوں کو جمع کرنے کے بعد انہیں یہ دعوت دی اور یہ کہا کہ اب تک تو میں اپنے بھتیجے کی حفاظت اور حمایت کا کام تنہا انجام دے رہا ہوں، اب اس حمایت میں ہمیں سب مل کر انجام دیں، کیونکہ ابو طالب کی یہ بات عربی حمیت کے پیش نظر تھی، کیونکہ قبائلی نظام تھا اور حمیت اور ایک قبیلے کی عزت کی بات تھی، تو اس کے پیش نظر دونوں خاندانوں کے سارے افراد جو کہ مسلمان تھے، ان میں سے کچھ، اور جو ابھی مسلمان نہیں تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہیں کیونکہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، گرچہ دو قبیلے ہیں، تو اے ابو طالب ہم آپ کے ساتھ جو ہیں وہ کھڑے ہیں۔ تو صرف اس میں ابو طالب کا جو بھائی تھا ابو لہب ایک ایسا فرد تھا جس نے اس کو منظور نہیں کیا، اور وہ سارے خاندان سے الگ ہو کر مشرکین مکہ سے جا ملا اور ان کا ساتھ دیا۔ تو ابو طالب نے بنو ہاشم کو اور بنو مطلب کو اپنے ساتھ جو ہے وہ جمع کر لیے، اپنے ساتھ ملا لیا کہ وہ سارے مل کر جو ہے نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ دیں۔ ساتھ کس بارے میں کہ قریش جو ہے وہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ بنا چکے ہیں کہ اگر وہ مل جائیں گے تو قریش جو ہیں وہ اپنا یہ جو ہے وہ حرکت یا ارادہ جو ہے وہ ترک کر دیں گے۔ تو اس جو ایک ایگریمنٹ ہوا، معاہدہ ہوا، یا ابو طالب نے سب کو ایک جگہ جمع کر کے یہ بات کی اور سب نے اس پر اتفاق بھی کیا، تو ابھی اس کو تقریباً 4 ہفتے ہی ہوئے تھے کہ اور اس کم مدت کے اندر مشرکین مکہ کو بڑے بڑے دھچکے جو ہیں وہ لگ چکے تھے۔ حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام قبول کر لیا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہو چکے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو سودے بازی کی پیشکش تھی آپ جٹلا چکے تھے، اور چوتھا قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سارے مسلم اور کافر افراد ایک ہو کر نبی کریم علیہ السلام کی حفاظت کا عہد و پیمان کر چکے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ مشرکین جو ہے وہ تو چکرا سے گئے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا اقدام جو ہے وہ کیسے کریں، کیونکہ آپ کی حفاظت مکہ کے جو 2 خاندان تھے بڑے، انہوں نے جو ہے وہ اس پر ایک عہد کر لیا تھا، اور انہوں نے دیکھا کہ اگر ہم نے اس وقت کوئی معاملہ کیا تو ہمارا جو ہے وہ نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ تو پھر انہوں نے ایک دوسرا جو ہے وہ طریقہ اختیار کیا کہ فی الوقت آپ کے قتل کے ارادے کو جو ہے وہ ترک کر دیا، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک دباؤ اور پریشر، اور آپ کے جو حمایتی تھے جو قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے، ان کے خلاف ایک پراپوگنڈا کیا یا ایک معاہدہ کیا، اور سب لوگوں نے مل کر تجویز کی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سارے کے سارے مشرکین وادی محسب میں خیب بن کنانہ کے اندر جو ہے وہ جمع ہوئے، اور آپس میں یہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کا جو عہد و پیمان تھا نبی کریم علیہ السلام کی حمایت میں، اس کے خلاف جو ہے ایک عہد و پیمان کیا کہ قریش مکہ جو ہیں یا مشرکین مکہ جو ہیں، ان دونوں قبیلوں سے نہ تو شادی بیاہ کریں گے، نہ ان سے خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، نہ ان سے میل جول رکھیں گے، نہ ان کے گھروں میں آئیں جائیں گے، نہ ان سے گفتگو کریں گے، کب تک؟ جب تک وہ رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے ان کو حوالے نہ کر دیں،
اور مشرکین نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ دونوں قبیلے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ صلح کرنے کی طرف بھی آئیں تو ہم میں سے کوئی بھی جو ہے ان کی صلح کی پیشکش قبول نہیں کرے گا. اور پھر مشرکین نے اس بائیکاٹ کا، یہ ایک مکمل بائیکاٹ تھا، اس کی دستاویز بنائیں اور اس کو ایک صحیفے پر لکھ کر جو ہے خانہ کعبہ کے اندر جو ہے وہ لٹکا دیا. اور یہ صحیفہ مختلف روایات کے اندر ہے، کسی کے اندر ہے کہ یہ صحیفہ منصور بن اکرمہ نے لکھا، کسی نے کہا کسی روایت میں نضر بن حارث نے لکھا، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ باعث بن عامر بن ہاشم نے لکھا. بہرحال یہ صحیفہ لکھا گیا اور معاہدہ کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ ساتھ قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ساتھ مکمل طور پر جو ہے وہ بائیکاٹ جو ہے وہ کیا جائے گا. اس بائیکاٹ کے نتیجے میں حالات نہایت ہی سنگین ہو گئے. گلے اور غلہ اور سامان خورد و نوش کی آمد بند ہو گئی، اور یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں یہ مکہ کے قریب ایک طالب شیب ابی طالب کے نام سے معروف ہے، گھاٹی ہے، وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر وہ رہے. اور ان کے اوپر غلہ اور سامان خورد و نوش وہ بند ہو گیا، اور مکے کے میں لوگ جو ہیں کیونکہ محصور کر کے رکھ دیا تھا وہاں پہ، اور مشرکین جو ہیں ان تک کوئی سامان پہنچنے نہیں دیتے تھے، اور حتیٰ کہ ان کو پتے اور چمڑے کھانے پڑے، اور اس طرح کی وہ جو بھی اس وقت گزارے کے لیے تھا، یعنی کہ بہت ہی پتلی حالت ان کی ہو گئی. صرف اشیاء ضروریت کو خریدنے کے لیے وہ گھاٹی سے باہر بڑا مشکل نکلتے تھے، کیونکہ مشرکین مکہ نکلنے نہیں دیتے تھے. قافلوں سے باہر جو مکہ سے باہر قافلے تھے ان سے سامان خرید سکتے تھے، لیکن اہل مکہ جو ہے وہ ان کا دام اتنا زیادہ بڑھا کر ان سے پیشکش کرتے کہ وہ قافلے جو تجارت والے ہوتے وہ مکہ کو ہی فروخت کر دیتے، کیونکہ دام زیادہ ہوتا تو ان لوگوں کے لیے ان سے کچھ خریدنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا. حکیم بن حزام جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھتیجا تھا، وہ کبھی کبھار اپنی پھپھی جان کے لیے جو ہے وہ گیہوں بھجوا دیتا تھا. ایک بار ابو جہل کے ساتھ بھی یہ دیکھ لیا اور بڑی بحث ہوئی اور اس نے غلہ روکا، لیکن ابو البختری نے مداخلت کر کے اسے اپنی پھپھی کے پاس گیہوں بھجوانے دیے. اور ادھر ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر خطرہ جو لاحق تھا، اور آپ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا کرتے کہ آپ اپنے بستر کو دیکھ لو، اس پر سوئے رہو. اور جب نبی کریم علیہ السلام سو جاتے اور آپ سارے لوگ بھی سو جاتے تو آپ نبی کریم علیہ السلام کی جگہ اپنے بھتیجے بانجوں میں سے کسی کو بھیج دیتے اور اس کے بستر پر نبی کریم علیہ السلام چلے جاتے، یعنی کہ آپ اپنے بیٹوں کو، بھائیوں کو یا بھتیجوں میں کے بستر کے ساتھ کسی ایک کے ساتھ جو ہے وہ بستر بدل دیتے تھے، تاکہ کوئی رات کو جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کو قتل نہ کر دے. لیکن یہ سلسلہ جاری رہا. بہرحال یہ جو قبائل تھے اور یہ جو لوگ تھے یہ صرف جو حج کے مہینے ہوتے ان میں ہی باہر نکلتے تھے، اور وہاں پر اسی موقع کے اوپر کچھ لے سکتے تھے، کھا سکتے تھے کھانے پینے کے لیے. اور انہی دنوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام جو ہے حج کے موسم میں لوگوں کو جو حج کرنے کے لیے مکہ آتے تھے ان کو دعوت دیا کرتے تھے. البتہ اس پورے مرحلے کے اندر یا پورا جو یہ بھی جو حالات چل رہے تھے تو پورے 3 سال گزر گئے، اور 10 نبوت محرم کے اندر جو ہے صحیفہ جو انہوں نے لکھ کر جو ہے معاہدہ کیا ہوا تھا وہ جو خانہ کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا تو وہ چاک ہوا، یعنی کہ وہ ختم ہو گیا. وہ کیسے ختم ہوا؟ ایک تو اللہ تعالیٰ نے
ان کا اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک کیڑوں کو بھیجا اور انہوں نے وہ سارا صحیفہ جو ہے وہ چاٹ لیا اور صرف اللہ کا نام جو ہے وہاں پر باقی رہا. اور اس کی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا ابو طالب کو خبر دی اور آپ کے چچا ابو طالب جو ہے وہ قریش مکہ کے پاس آئے. لیکن جب یہ صحیفہ جب یہ عہد و پیمان کیا گیا بائیکاٹ کا، تو اس میں مکہ کے اندر دو طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ تھے کہ جو اس کے حق کے اندر تھے بائیکاٹ کے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو کہ اس بائیکاٹ کے حق میں نہیں تھے. اور چونکہ ان لوگوں کے اندر جو مکہ کے اندر رہتے تھے ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے، اور ان کو ان کی حالت دیکھ کر بڑا ان کو دکھ ہوتا تھا، تو لیکن جو ہے وہ ان کے خلاف آواز نہیں کوئی اٹھاتا. تو بہرحال کچھ لوگوں نے جو ہے آپس کے اندر بات کی اور موٹیویٹ کیا کہ کیوں نہ ہم جو ہیں وہ اس صحیفے کو یا معاہدے کو جو ہے وہ ختم کریں. ان میں جو نام ہیں عامر تھے، ایک قبیلہ بنو عامر سے تھے، اور اسی طرح جو ہے جن کا نام جو ہے شام تھے، اور اسی طرح جو ہے کچھ ایک کا نام زبیر تھے، مطعم بن عدی تھے. اور یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے رات کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کی، اور گفتگو کے نتیجے کے اندر یہی کہا کہ ہم اس وقت بھی راضی نہیں تھے، تو لہٰذا یہ جو بنو ہاشم اور بنو مطلب جو کہ عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، بنو ہاشم اور بنو مطلب کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے تو اس کا بائیکاٹ کیا جائے. تو لہٰذا اگلے دن جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے یہ سارے کے سارے جو ہے وہ اپنی اپنی محفلوں پر گئے، اور لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ اور بیت اللہ کے پاس گئے. اور رات میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ سب سے پہلے جو اس کی پہل کریں گے وہ زبیر ہوں گے، زہیر. تو وہ ایک جوڑا زیب تن کیے ہوئے پہنچے اور سب سے پہلے خانہ کعبہ کے طواف کیا، اور پھر لوگوں سے مخاطب ہو کر اس نے کہا کہ مکہ والوں، کیا ہم کھانا کھائیں، کپڑے پہنیں اور بنو ہاشم تباہ و برباد ہوں، نہ ان کے ہاتھ کچھ بھیجا جائے نہ ان سے کچھ خریدا جائے. خدا کی قسم میں بیٹھ نہیں سکتا یہاں تک کہ ظالمانہ اور قرابت شکن صحیفے کو چاک کر دیا جائے. ابو جہل جو مسجد حرام کے گوشے میں موجود تھا بولا کہ تم غلط بات کہتے ہو، خدا کی قسم اسے پھاڑا نہیں جا سکتا. اس پر زمع بن اسود نے کہا بخدا تم زیادہ غلط کہتے ہو، جب یہ صحیفہ لکھا گیا تب بھی ہم اس سے راضی نہ تھے. اور جب زمع بن اسود نے یہ بات کی اس پر ابو البختری نے گرا لگائی اور کہا کہ زمع ٹھیک کہہ رہا ہے، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے نہ ہم راضی ہیں نہ اسے ہم ماننے کو تیار ہیں. اس کے بعد مطعم بن عدی نے کہا تم دونوں ٹھیک کہتے ہو، اور جو اس کے خلاف کہتا ہے وہ غلط بات کہتا ہے. ہم اس صحیفے سے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس سے اللہ کے حضور برات کا اظہار کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہے شام بن عمر نے بھی اسی طرح کی بات کہی. یہ ماجرا دیکھ کر ابو جہل نے کہا ہو نہ ہو یہ بات رات کو طے کی گئی ہے اور مشورہ کسی اور جگہ پر کیا گیا ہے جو یہاں پر ہو رہا ہے. ابھی یہ گفتگو جاری تھی تو ابو طالب بھی حرم پاک کے ایک گوشے میں موجود تھے اور وہاں پہنچے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ کے چاک ہونے کی خبر جو ہے وہ دے دی، اور وہ یہ لے کر جو ہے وہ پیغام قریش مکہ کے پاس آئے تھے. اور ابو طالب نے جو ہے وہ قریش مکہ کو کہا کہ مجھے یہ میرے بھتیجے نے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیڑے بھیجے تھے جنہوں نے ظلم و ستم اور قرابت شکنی کی ساری باتیں جو ہیں وہ چٹ کر دی ہیں، اور صرف اللہ عز و جل کا ذکر باقی چھوڑا ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بتائی تو وہ یہ کہنے آئے، اور آپ نے یہ کہا کہ یہ خبر میرے بھتیجے نے دی ہے، اگر یہ سچی ہوئی تو پھر تم یہ معاہدہ جو ہے وہ ختم کر دو گے، بائیکاٹ ختم کر دو گے، باز آ جاؤ گے، اور اگر وہ جھوٹا نکلا تو میں تمہارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا، تمہارا جو چیز چاہے وہ تم کرنا. تو سب قریش نے کہا کہ انہوں نے جو ہے نا انصاف کی بات کی ہے.
ادھر ابو جہل اور باقی لوگوں کی نوک جھوک ختم ہوئی تو یہ ابو طالب نے بھی بات کر دی، تو مطعم بن عدی صحیفہ چاک کرنے کے لیے اٹھا، کیا دیکھتا ہے کہ واقعی کیڑوں نے جو ہے اس کو صفایا کر دیا تھا، صرف بھی اسمی کا اللہم باقی رہ گیا، اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا وہ بچا رہا، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ کیڑوں نے کھا لیا۔ اس کے بعد صحیفہ جو ہے چاک ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام حضرات شیب ابی طالب سے نکل کر مشرک اور وہ جو ہیں وہ مکہ واپس آئے، اور مشرکین مکہ نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یہ عظیم الشان نشانی دیکھی، لیکن ان کا رویہ وہی رہا جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا، وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُونَ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، کہ جب وہ لوگ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو پھر رخ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو چلتا پھرتا جو ہے وہ جادو ہے۔ یعنی کہ یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی قریش مکہ نے جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ جب یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا، صحیفہ چاک ہو گیا، تو اس کے بعد ابو طالب کی خدمت میں قریش کا نے ایک اور دفعہ جو ہے وفد آیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ، کیونکہ آپ کی عمر اس وقت 80 سال ہو چکی تھی اور شب ابی طالب میں 3 سال گزارنے کے بعد آپ کافی علیل اور کمزور ہو چکے تھے، اور قریش نے یہ محسوس کیا کہ اب ان کے آخری دن ہے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ان کے وفات کے بعد ہم نے کچھ کیا تو لوگ ہمیں تانے دیں گے، تو کیوں نہ ان کے زندگی میں ہی کوئی معاہدہ کیا جائے۔ تو آخری دفعہ آئے، اور ان میں جو معزز لوگ تھے، یہ تقریباً 25 کے قریب جو ہیں یہ لوگ تھے جو ابو طالب کے پاس آئے، اور اس میں بڑے بڑے جو ہے قریش کے جو ہے وہ سردار تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کو آپ کے چچا نے بلایا، اور لیکن پھر بھی کوئی بات جو ہے وہ طے نہ پا سکی، کیونکہ ان میں جو لوگ تھے، عتبہ بن ربیعہ تھا، شیبہ تھا، ابو جہل تھے، امیہ بن خلف تھے، ابو سفیان تھے، اور دیگر یہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ابو طالب، آپ کا ہمارے درمیان جو مقام و مرتبہ ہے آپ اسے بخوبی جانتے ہیں، تو لہٰذا آپ کے آخری ایام ہیں تو ہم کوئی معاملہ طے کرنا چاہتے ہیں، تو لہٰذا ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ نہ کہیں اور ہم اپنے دین پر رہیں اور یہ اپنے دین پر رہیں، تو لہٰذا ہم ایسے کر لیں۔ اس پر نبی کریم علیہ السلام کو بلایا اور کہا، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں اور یہ تمہارے ساتھ عہد و پیمان کے لیے جمع ہیں، اور ان کی پیشکش ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کی کہ کوئی فریق ایک دوسرے پر تعرض نہ کرے۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ لوگ یہ بتائیں کہ اگر میں ایک ایسی بات پیش کروں جس کے اگر آپ قائل ہو جائیں تو عرب کے بادشاہ بن جائیں گے اور عجم آپ کے زیر نگی آ جائیں گا، تو آپ کی کیا رائے ہوگی؟ تو سب نے جو ہے پہلے توقف کیا اور غور و فکر کیا، بعد میں کہا کہ جی بتائیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے، مختلف روایات ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ لا الہ الا اللہ کہیں اور اللہ کے سوا جو کچھ بھی پوچھتے ہو اسے چھوڑ دیں۔ تو جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات کی تو انہوں نے ہاتھ جو ہے وہ پیٹ کر تالیاں بجا کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ چاہتے ہو کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک خدا بنا لیں، واقعی تمہارا عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ جب یہ بات کی تو وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اٹھ کر چلے گئے اور کوئی بھی جو ہے وہ معاہدہ نہ ہو سکا۔ اسی دوران جو ان کی رویے کا تذکرہ قرآن مجید کی ان آیات سورہ صاد کے اندر کیا گیا، صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا حین مناص۔ یہ ان آیات کے اندر جو ہے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بہرحال ابو طالب کا جو ہے وہ مرض بڑھتا گیا، بالآخر جو ہے وہ شیب ابی طالب کی موصوری کے خاتمے کے بعد 6 ماہ بعد جو ہے 10 نبوی کے اندر جو ہے وہ وفات پا گئے۔ اور ان کے 2 روایتیں ہیں کہ کچھ کے
روایت کے اندر آتا ہے کہ 3 دن بعد ہی آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی جو ہیں اس دنیا سے پردہ کر گئیں. ایک روایت میں 2 ماہ بعد آتا ہے. تو بہرحال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سب سے زیادہ سپورٹ تھی، ایک تو آپ کے چچا ابو طالب کی طرف سے تھی، اور دوسری سپورٹ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے تھی، جو کہ شروع سے ہی آپ کے ساتھ تھے. جب ان دونوں کا وصال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو عام الحزن قرار دیا کہ یہ تو غم کا سال ہے. یہاں اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا جو دوسرا مرحلہ تھا وہ کمپلیٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ دعوت کا تیسرا مرحلہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے. دعوت کا جو تیسرا مرحلہ تھا، یہ دعوت کا جو دعوت کا پہلا مرحلہ یہ تھا، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. دعوت کا پہلا مرحلہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں کو جو ہے وہ اسلام کی طرف بلایا. یہ دعوت کا پہلا مرحلہ تھا. دعوت کا دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اپنی دعوت کو قریبی رشتہ داروں کی بجائے پورے مکہ کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کو مخاطب کیا اور دین کی طرف بلایا، دین اسلام کی طرف. اور پھر علی الاعلان جو ہے یہ مرحلہ جو ہے وہ تھا، جس میں آپ نے علی الاعلان کھلم کھلا جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام کیا. اور اس کی تفصیل ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں کون کون سے مسائل اور رد عمل قریش مکہ کی طرف سے کیا ہوا آپ کے ساتھ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ، ان لوگوں نے کیا کیا. اس کے ساتھ اب اس کے بعد جو دعوت کا تیسرا مرحلہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے مکہ کے باہر جو قبیلے تھے یا لوگ رہتے تھے وہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، یعنی کہ برون مکہ. ان میں سب سے جو مشہور علاقہ ہے طائف کا علاقہ ہے، جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 10 نبوی کے آخری دنوں میں وہاں پر گئے. اور یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ پیدل وہاں پر چل کر گئے. اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارث تھے، اور راستے میں جس قبیلے سے بھی جو ہے وہ گزر ہوتا آپ اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی. جب طائف پہنچے تو وہاں کے جو بڑے سردار تھے اس طائف کے، انہوں نے بھی جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو کسی خاتے میں نہ لیا اور وہ ایمان نہ لے کر آئے. آپ نے وہاں پر 10 دن جو ہے وہ قیام فرمایا، اور قیام فرمانے کے بعد جو ہے وہ بالآخر جو ہے وہ وہاں کے جو اوباش لڑکے تھے انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ گالیاں دیں، نعوذ باللہ، تالیاں بچائیں اور پتھر بھی مارے، اور آپ لہو لہان بھی ہوئے، اور آپ جو ہے وہ وہاں سے واپس آ گئے. اور آپ نے پھر جو ہے وہ طائف سے باہر نکل کے ایک باغ میں پناہ لی، وہاں پر ٹھہرے جو 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا. اور وہاں پر لوگوں کی بھیڑ چلی گئی اور واپس چلے گئے، اور آپ وہاں پر ٹیک لگا کر جو ہے وہ انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے، اطمینان کیا اور دعا فرمائی. اور جس میں یہ ہے کہ وہ مشہور دعا ہے کہ باری تعالیٰ میری قوم کو جو ہے وہ ہدایت عطا فرما کہ وہ مجھے نہیں جانے دے. اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھی بات کی، اور فرشتے بھی آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور جو پہاڑوں پر جس کی دسترسی ہیں ڈیوٹی تھی اس نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کہیں تو میں 2 پہاڑوں کے درمیان کو پیس ڈالوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، اس قوم میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے گا. بہرحال آپ نے جو ہے وہ برون مکہ میں جو ہے وہ طائف کا سفر کیا،
جس میں کی واپسی کے اوپر آپ ایک مقام پر ٹھہرے وادی نخلا میں، اور وہاں پر جو ہے وہ کچھ جنات کا گزر ہوا، اور وہاں پر ان جنات نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سن کر وہاں ٹھہرے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ بھی ایمان لے کر آئے، جس کا تذکرہ سورہ جن اور سورہ احقاف کے اندر موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے طائف کے بعد جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دیگر جو مکہ سے باہر تھے قبائل، ان کو بھی جو ہے وہ ان کے پاس بھی گئے اور ان کو بھی دعوت دی، اور حج کا موسم بھی قریب آ رہا تھا، اور حج کی ادائیگی کے لیے بھی لوگ بھی جو ہے وہ دور و نزدیک سے پیدل چل کر آتے تھے اور بعض جگہ پر پڑاؤ کرتے تھے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ہر قبیلے کے پاس جا کر جو ہے اسلام کی دعوت دی، اور یہ جو دعوت کا سلسلہ تھا یہ نبوت کے چوتھے سال سے شروع ہوا تھا اور آگے یہ چلا آ رہا تھا۔ وہ قبائل جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، ان قبائل میں قبیلہ بنو عامر تھے، محارب تھے، فزارہ تھے، غسان کا قبیلہ تھا، مرہ کا تھا، حنیفہ کا تھا، سلیم کا تھا، ابس کا تھا، بنو نصر تھے، بنو بقات تھے، کلب کا تھا، بنو کلب کا، حارث بن کعب کا تھا، عزرا کا تھا، ہزارما کا تھا۔ تو یہ بہت سارے قبائل تھے جن کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن کے پاس جا کر ان کو دعوت دی، لیکن کسی نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کیا۔ اور بہت ساری روایات کے اندر تفصیلاً یہ چیزیں موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بنو کلب کے پاس گئے یا بنو حنیفہ کے پاس گئے یا عمر بن سعد کے پاس گئے، تو ان لوگوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نہ مانا اور آپ کو جھٹلایا۔ یہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے سیرت کی کتابوں میں۔ بہرحال آپ طائف کے، وہاں پر بھی لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ پھر جو ہے وہ یہ دیگر ابھی میں نے قبائل کا تذکرہ کیا، وہاں گئے تو لوگوں نے پھر بھی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ اسلام کو جو ہے وہ قبول نہ کیا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے جس طرح قبائل اور وفود پر آپ اسلام پیش کرتے تھے، اسی طرح بہت سارے افراد کو بھی انفرادی طور پر لوگوں کو بھی جو ہے اسلام کی قبول کرتے تھے، اور بعض نے جو ہے وہ بہت اچھا جواب دیا اور پھر یعنی کہ اسلام قبول کیا اور پازیٹیو جو ہے وہ رسپانس کیا۔ اور پھر حج کے موسم میں کچھ ہی عرصے بعد کئی افراد نے اسلام قبول کر لیا، جن میں سوید بن صامت تھے جو کہ یثرب کے لوگ تھے۔ اب کیونکہ ہم مکہ سے باہر کی بات کر رہے ہیں، یہ طائف اور مکہ کے ارد و گرد کے علاقے قبیلے تھے، وہاں کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن بہت سارے لوگ جو مدینہ سے تھے، جو مدینہ کا پہلا نام یثرب تھا، وہاں کے جو لوگ تھے جس میں سوید بن صامت تھے، وہ شاعر بھی تھے، گہری سوچ بوجھ کے حامل انسان بھی تھے، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی دعوت دی، جو کہ حج کے لیے مکہ آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یاس بن معاذ تھے، یہ بھی یثرب کے باشندے تھے، اور نوخیز جو جوان تھے، ان کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ دعوت دی، انہوں نے بھی جو ہے وہ قبول کر لی۔ پھر اسی طرح بزرگ غفاری، یہ بھی یثرب کے اطراف میں رہتے تھے، ان کو بھی دعوت دی گئی اور انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلام قبول کیا۔ پھر اسی طرح جو ہے طفیل بن عمر دوسی تھے، یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے جو کہ یمن کے نواحی میں واقع تھا، تو یہ بھی انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح زماد ازدی تھے، یہ جو ہے یہ بھی قبیلہ ازد کے جو ہے وہ ایک فرد تھے، اور یہ جھاڑ پھونک وغیرہ اور سیب جادو وغیرہ اتارنے کا یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو انہوں نے بھی سنا تھا کہ مکہ کے اندر نعوذ باللہ ایک ایسا ہے انسان ہے کہ جو ہے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ان کا علاج وغیرہ کریں، لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے
نے آپ دیکھا اور ملاقات ہوئی، گفت و شنید ہوئی، تو آپ نے بھی جو ہے اسلام قبول، حضرت زماد نے بھی جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ مختلف لوگ تھے جنہوں نے جو ہے اسلام قبول کیا۔ حج کے موسم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ مینا کی گھاٹی سے گزرے، تو کچھ لوگوں کو وہاں گفتگو کرتے سنا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس گئے، اور یہ یثرب کے 6 جوان تھے، اور یہ سب کے سب قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، جن میں اسد بن زرارہ، اوف بن حارث، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر، حارث بن عبداللہ، یہ وہ لوگ تھے۔ اور یہ لوگ جو ہے اہل یثرب جو ہے وہ یہود، جو مدینہ کے یہود تھے، ان کو حلیف تھے، ان سے سنا کرتے تھے کہ ایک زمانے میں نبی آئے گا، اور وہ جلد ایسی ایسی اس کی نشانیاں ہوں گی، اور وہ جلد ہی آنے والا ہے، ہم اس کی پیروی کر کے اس کی میت میں تمہیں آدھے ارم کی طرح قتل کر ڈالیں گے۔ یعنی کہ وہ یہ کہا کرتے تھے قبیلہ خزرج کو، ہم ان سے مل کر کے تمہیں جو ہے وہ ہلاک کر دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس پہنچے تو آپ نے دریافت کیا آپ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یعنی یہود کے حلیف؟ بولے ہاں۔ فرمایا پھر کیوں نہ آپ حضرات بیٹھیں، کچھ بات کی جائے۔ وہ لوگ بیٹھ گئے، آپ نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان فرمائی، انہیں اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھئی دیکھو یہ تو وہی ہی معلوم ہوتے ہیں جن کا حوالہ دے کر یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے تھے، لہذا یہود تم پر سبقت نہ لے جانے پائیں۔ اس کے بعد انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو جو ہے وہ قبول کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ اور یہ 11 نبوی تھا، یہ شوال کا مہینہ تھا، اور اسی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا جو ہے وہ آپ سے جو ہے وہ نکاح فرمایا۔ اور یہ ایمان کی شعائیں جو تھیں وہ مکے سے باہر نکلی، یعنی کہ یثرب کے ابھی میں نے کچھ لوگوں کا نام لیا جو مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور یہ جو یثرب کے 6 سعادت مند لوگ تھے جو قبیلہ خزرج کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، آپ کے ساتھ مکالمہ ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ نے جو ہے وہ دعوت دی، اور انہوں نے جو ہے وہ دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ اور اسی سال جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، لیکن رخصتی جو ہے وہ بعد میں ہوئی۔ اور پھر اسی سال جو ہے واقعہ معراج جو ہے وہ پیش آیا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نبی اور پیغمبر کے لیے تھا۔ اور واقعہ معراج کے متعلق مختلف روایات ہیں کہ یہ کس سال میں ہوئی اور کس مہینے میں ہوئی۔ بہرحال واقعہ معراج ہوئی، اور یہ مکی دور کے اندر ہی ہوئی، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کروائی، اور پھر اس کے بعد 7واں آسمان اور عرش معلیٰ تک لے گئے، جس کا تذکرہ جو ہے سورہ اسراء، جس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہے، اور سورہ نجم کے اندر بھی تذکرہ موجود ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نبوت کے 11ویں سال میں جب حج کا موسم تھا، اور یثرب کے 6 آدمی جو اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر جو ہے وہ آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ سال جب حج کا موسم آیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہیں یا خدمت میں جو ہے وہ 12 لوگ جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ جب ان میں سے 5 لوگ تو وہی تھے جو کہ پچھلے سال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوت پر اسلام قبول کر گئے تھے، لیکن ان کے ساتھ 7 آدمی اور تھے، جن میں معاذ بن الحارث تھے جو قبیلہ بنو نجار سے تھے، اور یعنی کہ خزرج، اسی طرح زکوان بن عبد القیس تھے بنو زریق سے، عبادہ بن سامت تھے بنی غنم سے، یزید بن سالبہ تھے بنو غنم کے یہ حلیف تھے، عباس بن عبادہ تھے یہ قبیلہ بنی سالم
سے تھے، اور ابو الہیشم تھے، یہ بنی عبد الاشہل سے تھے، اوس قبیلہ اوس سے تھے، اور اویم بن سعدہ تھے، یہ قبیلہ بنی عمر بن عوف یعنی کہ اوس سے تھے۔ تو یہ وہ لوگ تھے، یعنی کہ ان 7 میں سے صرف 2 آدمی جو ہے وہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے، باقی سب کے سب جو ہے قبیلہ خزرج سے ان کا تعلق تھا۔ اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مینا کے مقام میں عقبہ کے پاس ایک گھاٹی کا نام ہے، جگہ کا نام ہے، وہاں ملاقات کی، اور آپ کے ہاتھ پر جو ہے چند باتوں کے اوپر بیعت کی۔ اور اس بیعت کی تفسیر امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت عبادہ بن صامت سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات کی بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان گڑھ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت فرما لی۔ جب بیعت مکمل ہوئی اور حج کا موسم ختم ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام نے لوگوں کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی احکام کی جو ہے وہ تبلیغ دے سکیں، اور اس کام کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو ہے وہ منتخب کیا اور آپ کو یثرب کے اندر بھیجا۔ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ نے قیام کیا، اور پھر آپ دونوں نے مل کر جو ہے حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے مل کر جو ہے وہ اسلام کی تعلیم و تربیت کا کام کیا۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے نبوت کے 13ویں سال یعنی کہ اس سے اگلے سال جو ہے جب حج کا موسم آیا اور یثرب سے جو ہے وہ اس دفعہ جو ہے وہ 70 سے زیادہ مسلمان جو ہے وہ ہو چکے تھے، جو کہ حضرت مصعب بن عمیر اور اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور 70 سے زائد لوگ جو ہے وہ حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے، اور یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ یعنی کہ اس وقت لوگ جو اسلام جس نے قبول کیا تھا وہ بھی حج کے لیے آتا تھا، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، طواف کے لیے، جو نہیں تھے وہ بھی آتے تھے اور جو تھے وہ بھی آتے تھے، کیونکہ یہ سارے کے سارے لوگ ملت ابراہیمی پر تھے، اور ملت ابراہیمی کے اندر طواف کعبہ یہ اور حج اور عمرے کا یہ تصور پایا جاتا تھا۔ جب یہ لوگ یثرب سے نکلے اور مکے کے ابھی راستے میں ہی تھے اور آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے، ہم کب تک رسول اللہ سے یوں ہی مکے کے پہاڑوں میں چکر کاٹتے، ٹھوکریں کھاتے اور خوف زدہ کیے جاتے چھوڑے رکھیں گے، یعنی کہ کب تک ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ پھر جب یہ آپس کے اندر انہوں نے گفتگو کی اور جب یہ مکہ پہنچے تو در پردہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ سلسلہ اور روابط شروع کیا، اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ دونوں فریق جو ہیں یعنی کہ یثرب سے آئے ہوئے لوگ اور نبی کریم علیہ السلام جو ہے ایام تشریق کے درمیانی دن یعنی کہ 12 ذی الحج کو مینا میں جمرہ اولا یعنی کہ جمرہ عقبہ کے پاس جو گھاٹی ہے اس میں جمع ہوں گے، اور یہ اجتماع رات کی تاریکی میں بالکل خفیہ طریقے سے ہوگا۔ تو اس کا پوری تفصیل جو ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے کہ یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ خفیہ طور پر تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہاں پر جو ہے وہ
گھاٹی کے پاس سب لوگ جمع ہوئے اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو ہوئی. اور ان لوگوں کا یا جو یثرب کے لوگ تھے ان کی خواہش تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں مکہ چھوڑ کر جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں اور وہاں پرسکون طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دین اسلام کی جو ہے وہ تبلیغ کریں. کرنا چاہتے تھے. اسی پر سارے لوگ جو ہے وہ جمع ہوئے. پچھلی دفعہ ایک بیعت تھی اور یہ دوسری بیعت تھی, اور اس میں جو گفتگو کا آغاز وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہوا, اور آپ نے جو ہے اس بیعت کی اور اس ذمہ داری کی نزاکت کو بھی بیان کر دیا واضح طور پر, اور کہا کہ خزرج کے لوگوں عام اہل عرب انصار کے دونوں ہی قبیلے یعنی کہ خزرج اور اوس کو خزرج ہی کہتے ہیں. ہمارے اندر محمد کی جو حیثیت ہے وہ تمہیں معلوم ہے. ہماری قوم کے جو لوگ دینی نقطہ نظر سے ہمارے ہی جیسی رائے رکھتے ہیں, ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے محفوظ رکھا ہے. وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں قوت اور عزت اور طاقت و حفاظت کے اندر ہیں, مگر اب وہ تمہارے یہاں جانے اور تمہارے ساتھ لاحق ہونے پر مصر ہیں. لہذا اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اس سے نبھالو گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تب تو ٹھیک ہے. تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے تم جانو, لیکن اگر تمہارا یہ اندازہ ہے کہ تم انہیں اپنے پاس لے جانے کے بعد ان کا ساتھ چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ گے تو پھر ابھی سے انہیں چھوڑ دو, کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے شہر میں بہرحال عزت اور حفاظت سے ہیں. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت عباس سے کہا کہ آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, اب اے اللہ کے رسول آپ گفتگو فرمائیے اور اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو عہد و پیمان پسند کریں لیجئے. اس جواب سے تو نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کیا, اور سب سے پہلے قرآن کی جو ہے وہ تلاوت کی, اور اس کے بعد اللہ کی طرف دعوت دی اور اسلام کی ترغیب دی, اور اس کے بعد جو ہے وہ بیعت ہوئی. اور اس بیعت میں کیا تھا اس کی تفصیل کچھ پوائنٹ میں آپ کے ساتھ ابھی ذکر کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت کی جو ہے وہ تفصیل بیان کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم آپ سے کس بات پر بیعت کریں, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس بیعت پر کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے. نمبر 2, تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے. نمبر 3, بلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے. نمبر 4, اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. نمبر 5, اور جب تمہارے پاس میں آ جاؤں گا تو تم میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں کیں تو ہم سب نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس باتوں کے اوپر بیعت کی, اور ہم نے یہ یقین دہانی کروائی کہ ہم ہر جو ہے وہ مرحلے کے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ ساتھ دیں گے. بہرحال یہ بیعت مکمل ہوئی, اور بیعت کی دفعات پہلے ہی طے ہو چکی تھیں کہ کن کن چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ کی جائے گی اور انہوں نے کرنا کیا ہوگا. اور مزید تاکید کے لیے حضرت اسد بن زرارہ نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ اٹھایا اور کہا کہ اٹھاؤ, خدا کی قسم ہم اس بیعت کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی توڑیں گے. تو یہ مزید تاکید جو ہے وہ ہو گئی. اچھا جی, اس بیعت کے مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ جو ہیں وہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں, اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار اور مکلف ہوں گے. آپ کا ارشاد تھا کہ
آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں لایا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ جو خزرج کے تھے ان میں اسد بن زرارہ تھے، سعد بن ربیع تھے، عبداللہ بن رواحہ تھے، رافع بن مالک تھے، برا بن معرور تھے، عبداللہ بن عمر تھے، عبادہ بن صامت تھے، اور سعد بن عبادہ تھے، اور منذر بن عمر بن خنیس تھے۔ اوس کے جو تھے اس میں اسید بن حزیر تھے، سعد بن خزیمہ تھے، اور رفاعہ بن عبد المنذر تھے۔ تو یہ 12 کہہ لیجئے نقیب یا 12 سردار تھے کہ جو نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کی بیعت کی آگے تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ قبیلے کے اندر جا کر کرنی تھی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جب یہ معاملہ طے ہوا اور جب اہل یثرب نے یہ یقین دہانی کروا دی کہ نبی کریم علیہ صلاۃ والسلام کہ وہ مدد بھی کریں گے جب بھی وہ جہاں جائیں گے، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اجازت دی کہ وہ اب مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں، اور وہ بھی عین قریب ان کے پاس آئیں گے۔ تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، جن میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت ابو سلمہ تھے، اور دوسرے نمبر حضرت صہیب تھے، اور اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہوں نے جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی۔ جب قریش نے دیکھا کہ لوگ تو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو ان کا کوئی بندوبست کیا جائے، اور وہ اپنے بال بچوں کو، مال و دولت کو لے کر جو ہے وہ اوس اور خزرج کے علاقے میں جا پہنچے ہیں، تو کل جو ہے وہ کل کے دن جو ہے یہ ہمارے لیے خطرہ بن سکتے ہیں، تو لہذا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کیا جائے۔ تو بہرحال انہوں نے یہ جو آپس کے اندر جب گفتگو ہوئی تو بیت عقبہ کبریٰ، یہ جو ابھی میں نے بات کی جو جس میں 12 نقیب کیے گئے، اس کے 2.5 مہینے بعد جو ہے 14 نبوی کو، یعنی کہ نبوت کے 14ویں سال جو ہے ایک دن جو ہے وہ دار الندوہ میں ایک بیٹھک بلائی اور اجتماع منعقد کیا، جس میں جو ہے تمام قبائل کے نمائندوں کی شرکت کی، اور موضوع بحث یہ تھا کہ ایک ایسا پلان جو ہے تیار کیا جائے جس کے مطابق اسلامی دعوت کے علمبردار کا قصہ جو ہے بہت جلد جو ہے وہ ہو جائے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ مٹا دی جائے۔ اور اس اجتماع میں جو قبائل قریش کے نمایاں چہرے تھے، ان میں ابو جہل، جبیر بن مطعم، شیبہ تھا، نضر بن حارث، ابو البختری، نبیہ، امیہ بن خلف، یہ لوگ جو تھے جو مختلف قبیلوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ بہرحال اجتماع کے اندر یہ بحث ہوئی اور تجاویز دینے لگے، اور اس میں ایک جو ہے وہ شیخ جو ہے وہ شیطان جو ہے وہ ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں پر بھی آ گیا، اور اس نے کہا کہ میں تو نجد سے ہوں، وہ شیخ نجدی ہوں، اور اس نے کہا کہ میں تو صرف تمہاری بات جو ہے وہ سننے کے لیے آ گیا ہوں۔ تو وہ بھی وہاں پہ بیٹھ گیا شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل کے اندر۔ تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے اور تجویز دینے لگے کہ کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو لوہے کی بیڑیوں سے جکڑ کر قید کر دیا جائے، تو ابو البختری نے یہ کہا، اور دروازے بند کر دیے جائیں، اور یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو جائے، یعنی کہ وہ فوت ہو جائیں۔ شیخ نجدی نے کہا خدا کی قسم یہ بھی مناسب رائے نہیں ہے، کیونکہ واللہ اگر تم لوگوں نے اسے قید کر دیا جیسے کہ تم کہہ رہے ہو، تم اس کی خبر بند دروازے سے باہر نکل کر اس کے ساتھیوں تک ضرور پہنچ جائے گی، پھر کچھ بعید نہیں کہ وہ لوگ تم پر دھاوا بول کر اس شخص کو تمہارے قبضے سے نکال کر لے جائیں، اور پھر اس کی مدد سے اپنی تعداد بڑھا کر تمہیں مغلوب کر لیں گے۔
تو ایک رائے یہ آئی کہ جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ نکال دیا جائے یہاں سے، پھر وہ جو چاہے جیسا چاہے کرنا چاہے کرتا پھرے، تو ہمیں جو ہے وہ اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ لیکن یہ بھی شیخ نجدی نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اب تم نکال دو اور وہ بعد میں ایک بڑا لشکر لے کر آ جائے اور تمہیں جو ہے وہ محکوم بنا لے، تو ایسا کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ بہرحال ایک اور رائے جو ہے وہ رکھی گئی، وہ یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ جو ہے وہ قتل کیا جائے، اور قتل اس طرح سے کیا جائے کہ کوئی ایک فرد جو ہے وہ اس قتل کے اندر شامل نہ ہو، بلکہ سارے قبیلے کے سے مل کر جو ہے لوگ جو ہیں وہ قتل کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ قتل ایک شخص کے ذمہ پر بھی نہیں آئے گا، اور جب سارے قبیلے اس میں شامل ہوں گے تو قبیلہ بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہیں وہ سارے قبیلوں سے ٹکر بھی نہیں لے سکے گا، تو لہذا معاملہ دیت پر ختم ہوگا، اور دیت بھی ایک قبیلے پر نہیں آئے گی، سارے قبیلوں پر ہوگی، تو لہٰذا جو ہے ہم دیت بھی دے دیں گے، ادا کر دیں گے، اور اس سے یہ ہمارا معاملہ بھی جو ہے وہ حل ہو جائے گا۔ تو اس پر سب نے اتفاق کر لیا، اور اتفاق کرنے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اور ادھر نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو جاتا ہے وحی کے ذریعے کہ آپ جو ہیں وہ ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جو ہے وہ دوپہر کے وقت جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ کے گھر جاتے ہیں اور ہجرت کا سارا پروگرام طے کرتے ہیں اور مرحلے طے فرماتے ہیں، اور دوسری طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں کہ تم یہاں پر ٹھہرو، اور جو لوگ مکے کے ان کو امانتیں واپس کر کے جو ہے تم بھی بعد میں ہجرت کر کے مدینہ پہنچ جانا۔ تو نبی کریم علیہ السلام اور ابو بکر صدیق کا دن میں دوپہر کے وقت ہجرت کا ارادہ اور پورے مراحل جو ہیں وہ طے ہو جاتے ہیں، لیکن رات کو جب آپ جاتے ہیں گھر تشریف لے کر جاتے ہیں، یا اس کے بعد جب گھر جاتے ہیں تو رسول اللہ کا جو ہے وہ گھر کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا جاتا ہے، کیونکہ دارالندوہ کے اندر وہ ایک قرارداد جو منظور ہوئی تھی اس کا عملی جامہ جو ہے وہ پہنانے کے لیے کچھ سردار منتخب کیے گئے، جن میں ابو جہل، عتبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، طعیمہ بن عدی، ابیہ بن خلف، حکم بن عاص، نضر بن حارث، زمعہ بن اسود، ابو لہب، نبیہہ بن حجاج، یہ اور ان کا بھائی منبہ بن حجاب الحجاج، تو یہ لوگ تھے، اور ان لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ رات کی تاریکی کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اوپر جو ہے وہ حملہ کریں گے جب سارے لوگ سو چکے ہوں گے۔ تو ادھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر لٹا دیا، اور جب آپ باہر نکلے تو وہ انہوں نے گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ ایک باہر نکلے اور مشرکین کی صفوں کو چیریں، اور ایک مٹھی جو ہے وہ سنگریزے جو ہیں وہ ان کے اوپر ڈالی اور ان کی نگاہوں پر پڑی، اور نبی کریم علیہ السلام کو وہ دیکھ نہ سکیں، اور اس وقت آپ یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ صَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ کہ وہ لوگ جو ہیں انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کیں آگے پیچھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کو دیکھ نہ سکے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں آپ کا جو ہے وہ انتظار کر رہے تھے، اور وہاں سے پھر نبی کریم علیہ السلام ہجرت کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور پھر آپ جو ہیں وہ غار ثور کے اندر پہنچے، اور وہاں 3 دن جو ہے وہ قیام کیا، اور غار ثور کے اندر جب داخل ہونے لگے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ جو ہیں وہ غار کے اندر جاتے ہیں، اور وہاں جا کر دیکھتے ہیں کوئی عزا دینے والی چیز تو نہیں، پہلا تسلی کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پر نبی کریم علیہ السلام جو ہیں وہ داخل ہوتے ہیں۔
اسی کے ساتھ وہاں آپ 3 دن جو ہے وہ قیام کرتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے یہ لوگ جو قریش والے تعاقب کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، اور غار کے دہانے کے اوپر جو ہے مکڑی جالا تن دیتی ہے، اور وہاں پہ پرندے جو ہیں وہ آ کر انڈے دے دیتے ہیں، اور قریش جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے تو کوئی آگے اندر نہیں گیا۔ تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کو دیکھتے ہیں کہ وہ غار کے دہانے پر آ جاتے ہیں، تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آیت مبارکہ نازل ہوتی ہے پر، اور فرماتا ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ تو غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اس سے پہلے قریش کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تو ہجرت کر کے مکہ سے نکل چکے ہیں، تو وہ پھر دوبارہ ایک ایمرجنسی جو ہے وہ بیٹھک بلاتے ہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے وہ انعام رکھ دیتے ہیں، آپ کے اوپر بھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر بھی جو ہے وہ انعام رکھ دیتے ہیں کہ جو بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ پکڑیں گے اور لا کر دیں گے، تو ان کو جو ہے وہ 100 اونٹ جو ہیں ایک کے بدلے میں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ اور پھر مختلف لوگ جو ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعاقب کے لیے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اور اسی اثناء کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ غار ثور تک پہنچتے ہیں۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق کچھ پریشان ہوتے ہیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن غار ثور کے اندر قیام کرنے کے بعد آپ جو ہیں وہ مدینہ کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ کرتے ہیں، اور وہاں آپ جو ہے وہ پھر نبوت کے 14ویں سال یعنی کہ 1 ہجری کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دوشنبہ 8 ربیع الاول کو قباء میں جاتے ہیں، اور حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمان مدینہ نے مکہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سن لی تھی، اس لیے لوگ روزانہ صبح ہی صبح ہرہ کی طرف نکل جاتے، ایک وادی کا نام ہے ہرہ، اور آپ کی راہ تکتے رہتے، جب دوپہر کو دھوپ سخت ہو جاتی تو واپس چلے آتے۔ ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو پہنچ چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے کسی ٹیلے پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس ہیں، جن سے چاندنی چھٹک رہی تھی، تشریف لا رہے ہیں۔ اس نے بلند آواز سے یہ کہا کہ عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیاروں کی طرف دوڑ پڑے، یعنی کہ ہتھیاروں سے سج دج کر جو ہے وہ استقبال کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ دوڑے۔ ابن قیم جو سیرت نگار بھی ہیں، علامہ ابن قیم، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ بنی عمر بن عوف میں شور بلند ہوا اور تکبیر سنی گئی، اور مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے استقبال کے لیے نکل پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جو ہے وہ تحیہ نبوت پیش کیا، اور گرد و پیش پروانوں کی طرح جو ہے وہ جمع ہو گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت چھائی ہوئی تھی، اور یہ وحی نازل ہو رہی تھی، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، یعنی کہ آپ کا مولا اللہ آپ کا مولا ہے، جبریل اور صالح مومنین بھی، اور اس کے بعد فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے وہ داہنی جانب مڑے اور بنی عمر بن عوف میں تشریف لائے۔ یہ دوشنبہ کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنے والوں کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ انصار کے جو لوگ آتے جنہوں نے ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سلام کرتے،
یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر تان کر جو ہے آپ پر نے سایہ کیا، تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال اور دیدار کے لیے سارا مدینہ جو ہے وہ امٹ پڑا تھا، اور یہ ایک تاریخی دن تھا جس کی نظیر جو ہے وہ مدینہ میں کبھی نہ دیکھی گئی۔ اور آج یہود نے بھی جب کوک نبی کی اس بشارت کا مطلب دیکھ لیا کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ اللہ جنوب سے اور وہ جو قدوس سے کوہ فران سے آیا، یہ ایک تھا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدینہ کے اندر ایک نبی جو ہے وہ مبعوث کرے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں جو ہے کلثوم بن ہدم اور کہا جاتا ہے ایک روایت میں سعد بن خثیمہ کے مکان پر قیام فرمایا، جبکہ یہ جو کلثوم بن ہدم یہ قول جو ہے وہ زیادہ معروف ہے۔ اور ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر پر لٹائے تھے اور یہ حکم دے آئے تھے کہ امانتیں جو ہیں وہ واپس کرنے کے بعد جو ہے تم بھی مدینہ آ جانا، تو 3 روز کے بعد جو ہیں لوگوں کی امانتیں جو ہیں وہ ان کو واپس کیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پیدل مدینہ کا رخ کیا اور قباء کے اندر جو ہے وہاں رسول اللہ سے آ ملے، اور ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلثوم بن ہدم کے ہاں ہی قیام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کل 4 دن گزارے، یہاں ایک روایت میں 10 سے زیادہ دن ہیں، کسی میں 5 ہیں، بہرحال جو ہے وہ تقریباً آپ نے جو ہے وہ کچھ 24 کے دن کے قریب جو ہے وہ دن قیام کیا، اور اسی دوران جو ہے وہ مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی اور اسی میں نماز بھی پڑھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سب سے پہلی مسجد تھی جس کی بنیاد جو ہے وہ تقویٰ پر رکھی گئی۔ بہرحال 5ویں دن نبی کریم علیہ السلام کہ آپ حکم الہی کے مطابق سوار ہوئے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ردیف تھے۔ آپ نے بنو نجار جو کہ آپ کے ماموں کو قبیلہ تھا، ان کو اطلاع بھیجی، اور وہ تلواریں لیے حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی معیت میں مدینہ کا رخ کیا، اور بنو سالم بن عوف کے وادی میں پہنچے تو جمعہ کا وقت آ گیا۔ آپ نے اس وادی میں جو ہے اس مقام پر جمعہ پڑھا جہاں اب ایک مسجد بھی ہے، اور جمعے کے بعد نبی کریم علیہ السلام مدینہ تشریف لے گئے، اور اسی دن اس شہر کا نام یثرب کے بجائے مدینہ رسول یعنی کہ شہر رسول جو ہے پڑ گیا، جسے مختصر طور پر مدینہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی دن تھا، گلی کوچے تقدیس و تحمید کے کلمات سے گونج رہے تھے، اور انصار کی بچیاں جو بنو نجار کی تھیں وہ خوشی اور مسرت سے ان اشعار کے نغمے گا رہی تھیں کہ اشرق البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یعنی کہ ان پہاڑوں سے جو سوئے جنوب ہیں 14ویں کا چاند ہم پر چڑھا ہے، اور اسی کے ساتھ ہی واجب الشکر علینا، کیا ما دعا للہ داعی، کہ اللہ کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے، اس نے کیسا عمدہ دین اور تعلیم ہمیں عطا کیا ہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، کہ بھیجنے والا تیرا کبریا یعنی کہ شکریہ تیرا، اور ایھا المبعوث فینا، جو ہمارے اندر بھیجا گیا ہے، جئت بالامر المطاع، کہ وہ جو بھی تجھے کہہ رہا ہے اس کی بات ماننا تیرے اوپر جو ہے وہ لازم ہے۔ یعنی کہ ان اشعار کے اندر وہ قبیلہ بنو نجار کی بچیوں نے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی کا استقبال کیا، اور نبی کریم علیہ السلام پھر مدینہ کے اندر جو ہیں وہ داخل ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا وہ کمپلیٹ ہوا۔
آج ہم نے جو ہے وہ نبوت کا جو ایک بہت بڑا حصہ تھا، یعنی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مکی دور جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے، اور آج کے لیسن کے اندر ہم نے دعوت و تبلیغ کے دوسرے مرحلے کا آخری حصہ جس میں شب ابی طالب کا تذکرہ اور غم کا سال وہ ہم نے ڈسکس کیا، اور اس میں جو ہے وہ آگے تیسرا مرحلہ جو تھا دعوت و تبلیغ کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کی، جس میں طائف گئے اور حج کے موسموں میں یثرب اور دیگر علاقوں سے جو آنے والے لوگ تھے ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بالآخر نبوت کے 14ویں سال آپ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو جو بھی ہے وہ ہجرت کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا، اور خود بھی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں آپ غار ثور میں کچھ دن قیام کیا، اور پھر کچھ دن جو ہے وہ قباء میں جو ہے وہ قیام کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں داخل ہوئے۔ تو یہ آج ہم نے بڑی تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ہی سیرت کا جو ایک حصہ ہے مکی دور وہ کمپلیٹ ہوا، تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس کے اندر جو ہے وہ سیرت کا جو دوسرا حصہ ہے مدنی دور، ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔